پورا ایک اسکرپٹ پلان کیا ہوا ہے اور ایکشن بول کے پورا اسکرپٹ کر رہا ہے. یعنی ہم تو ساری زندگی غلط کر رہے تھے ڈرامے بازی کر کے، اور پھر حدیث کا اردو ترجمے میں اپنے غلط معنی فٹ کر کے پوری امت کو تشویش میں مبتلا کرتا ہے کہ تم 3 رکعت جو وتر پڑھ رہے ہو غلط پڑھ رہے ہو. ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے، تھرڈ میں ڈائریکٹلی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ مغرب سے اپنی وتر کو ڈیفرینشیٹ کر لیں. انفیکٹ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ بھی تھی کہ وہ 2 رکعتیں وتر کی ادا کیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد ایک سنگل رکعت ادا کیا کرتے تھے، بیکاز وتر لٹرلی مینز آڈ. لیکن ہمیں تو ساری زندگی بتایا ہی یہی طریقہ گیا تھا. اگر ہم نے غلط نماز پڑھی ہے تو اس میں ہمارا کیا فالٹ؟ ہمارا فالٹ یہ ہے کہ ہم نیگلیجنٹ تھے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا. موو آن. تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت. اور یہ کس کے طریقے کو غلط کہہ رہا ہے؟ سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور 3 رکعت میں حضور علیہ السلام آخری رکعت میں صرف ایک سلام پھیرا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام وتر کی دوسری رکعت میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے. اور سنن نسائی کی ہی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. اب ان سارے طریقوں کو وہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دوسری میں سلام پھیرنا چاہیے، ہم جو نہیں پھیرتے ہم غلط کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ منقول ہے. اس کو یہ جاہل شخص کہہ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر کہتا ہے 2 الگ پڑھنی چاہیے، 1 الگ پڑھنی چاہیے. حالانکہ سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، تاجدار کائنات نے دوسری رکعت پر سلام نہیں پھیرا، تیسری رکعت پر پھیرا ہے. پھر دعائے قنوت کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. حالانکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ حدیثوں میں دونوں طرح کی دعائیں موجود ہیں. ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی موجود ہے اور دوسری والی دعا بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح طور پر اللہم انا نستعینک والی دعا مروی ہے اور ہم مسلمان وہ پڑھتے ہیں. لیکن کوئی دوسری دعا پڑھتا ہے وہ بھی جائز ہے، دونوں ٹھیک ہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جو پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور حدیثوں میں مذکور ہے. لیکن برملا آ کے کیمرے کے سامنے ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کر کے ایک حدیث کا اردو ترجمہ کر کے بیچ میں بریکٹ کے اندر اپنے غلط معنی فٹ کر کے 1400 سال کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم تو چنے بیچ رہے تھے، اب میں آیا ہوں تم کو دین سکھانے کے لیے. ایسے لوگوں کو پاگل خانے میں جمع کروانا چاہیے کہ بھئی یہ جب کھلے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ باتیں کیمرے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو وائرل کرنے والی قوم بھی ہماری ہی ہے. اتنی وائرل کر رہے ہوتے ہیں، بھائی دیکھو تو صحیح، وہ صحابہ کے طریقے کو غلط کہہ رہا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو غلط کہہ رہا ہے، وہ ہماری ماں امہات المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کے طریقے کو غلط کہہ رہا ہے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث کو غلط کہہ رہا ہے، وہ 1400 سال کے صحابہ کے عمل کو غلط کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تو غلط تھے لیکن ہم نے جہالت میں یہ غلطی کی ہے، اب ہم یہ ٹھیک کر لیتے ہیں. یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ جو 3 رکعت وتر پڑھ کے تیسری پہ سلام پھیرتے تھے، رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے، یہ سارے کم علمی کی وجہ سے پڑھ رہے تھے. اس 14ویں صدی کے بے وقوف کو اتنا علم آ گیا کہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ علم اس کو آ گیا، اور کہتا ہے عائشہ صدیقہ نے جو یہ حدیث روایت کی ہے نا، یہ ان کو پتہ نہیں تھا، مجھے آج پتہ چل گیا کہ بھائی 3 رکعت نہیں ہے، 2 علیحدہ ہے، 1 علیحدہ ہے، دوسری پہ سلام پھیرنا ہے، تیسری میں تمہارا جو ہے وہ الگ سسٹم چلے گا. ان کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو پھر لوگ دیکھتے ہیں یار ایک اسلام کے خلاف کلپ بناتے ہیں نا تو راتوں رات وائرل ہو جاتے ہیں. تو پھر ہر بے وقوف شخص یہ جرت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حدیثوں میں من گھڑت معنی ایڈ کرتا ہے
क्लिप बनाता है, रातों रात वायरल होता है। जो एडवर्टाइजमेंट उसको 10 करोड़ में नहीं मिलती, वो एक गलत मसला बयान करके मुसलमान उसको ऐसा वायरल कर देते हैं कि वो फिर कहता है यार 10 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट एक तरफ, इस्लाम के किसी शरई मसले का मजाक उड़ा दो तो 20 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है, मेरी शक्ल हर जगह पहुंच जाती है। तो ऐसे नीम मुल्लाओं को वायरल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो वायरल हो जाते हैं तो फिर उलमा की जिम्मेदारी है कि अवाम को आके सही चीज़ बताएं, ताकि उलमा की बातें सुनकर वो इन बेवकूफ़ों को जवाब दे सके कि तू अपनी होशियारियाँ अपने पास रख। 1400 साल के जो उलमा हैं जिन्होंने सिर्फ एक हदीस का उर्दू तर्जमा नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने लाखों हदीसें अपने जहन में और किताबों में रखी हुई हैं, सहाबा की ज़िंदगियाँ उनके सामने हैं, उन सारी हदीसों का निचोड़ वो बयान करते हैं कि सही मसला क्या है।